یہ سوال کہ جی امیر المومنین جب دور اقتدار میں آ گئے تھے تو علی نے فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کسی شیعہ اسکالر سے نہیں ہوا کہ میں یہ کہہ دوں یہ فلاں سے ہوا تھا. 4 اماموں سے یہ سوال ہوا اور چاروں نے بدل بدل کے جواب دیا. 4 ائمہ سے یہ سوال ہوا. پہلا سوال ابو بصیر نے امام صادق سے پوچھا تھا، مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتح واپس کیوں نہیں کیا؟ مولا نے فوراً جواب دیا. مولا نے فرمایا ابو بصیر اس لیے کہ جس نے چھینا تھا ظالم بھی دنیا سے جا چکا تھا اور جس کا حق تھا وہ مظلومہ بھی دنیا سے جا چکی تھی. ظالم حق چھیننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سزا پا رہا تھا اور مظلومہ اپنا حق غصب کروانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجر پا رہی تھی. علی وہ حق واپس چھین کے نہ ظالم کی سزا میں کمی دینا چاہتے تھے اور نہ مظلومہ کے اجر میں کمی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ظالم بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے اور مظلومہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے. دوسرا سوال ہوا 7ویں امام سے. اسے پوچھا کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں آ کے فتح واپس کیوں نہیں کیا؟ 7ویں امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے ہم، اور یہ لفظ امام کے ہیں، ہم اہل بیت کے ہاں یہ شعار پایا جاتا ہے جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ تصرف اس لیے نہیں کرتے کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. ظلمن چھینے جانے والی چیز کو ہم دوبارہ دسترس میں اس لیے نہیں لے کے آتے تاکہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو. 7ویں امام نے پھر اس کی مثال دی. فرمایا جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو ان کے آبائی مکان پہ قبضہ ہو گیا تھا. جب رسول دوبارہ مکہ میں گئے تو پتہ چلا کہ میرا وہ آبائی گھر جو میرے باپ دادا کا تھا اس پر قبضہ ہو گیا ہے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا گھر واپس لے کے دیں. فرمایا کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا ابو لہب کے. فرمایا میں اس کی سزا میں کمی نہیں ہونے دوں گا. وہ قیامت کبھی اٹھے گا تو غاصب رسول ہو کے اٹھے گا. نبی نے یہ بتا دیا تھا کہ جو معصوم کے حق میں غاصب ہو جائے پھر قیامت والے دن بھی وہ اپنی نماز اور اپنے روزے کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، وہ اپنے اسی جرم کی وجہ سے اٹھے گا. یہی وجہ ہے کہ سیدہ کا مال کھایا گیا. علی نے دوبارہ اس لیے واپس نہیں لیا کہ جب قیامت والے دن اٹھے تو اپنے کسی اور سٹیٹس کے ساتھ نہ اٹھے، غاصب سہرا کے نام کے ساتھ اٹھے. اب یہ اٹھے گا بھی تو غاصب سیدہ کے عنوان کے ساتھ اٹھے. پھر ایک سوال ہوا میرے 8ویں شہنشاہ سے. پھر محفل میں سوال ہوا. یہ جتنے جواب میں دے رہا ہوں یہ آئمہ کے دیے ہوئے جواب. مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ تو 8ویں امام نے جس کا جواب دیا اور کتنا بہترین جواب ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ولی ہیں اور ہمارا اللہ ولی ہے. سوچ رکھیے گا صاحبان، جواب امام سنیے گا. ہم تمہارے اوپر ولی ہیں، اللہ ہمارے اوپر ولی ہے. ہماری ولایت یہ حق رکھتی ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے جب امت سے کچھ چھینا جائے تو ہم تمہارے ولی ہو کر تمہیں تمہارا حق لے کے دیں. اگر تم سے کچھ چھینا جائے گا تم ہم سے شکایت کرو گے، ہمارا ولی ہونے کی حیثیت سے حق بنتا ہے ہم تمہارا حق تمہیں واپس لے کے دیں. اور جب کوئی ہم سے حق چھینے گا پھر ہم خود نہیں لیں گے، پھر اللہ ہمارا حق چھینے گا اور اللہ ہمارا حق ہمیں واپس لے کے دے گا. اس کا مطلب جس نے زہرا سے حق چھینا ہے اور زہرا کا مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کے دشمن پہ تبرہ کرنے کی جتنی فضیلت والی حدیث ہے. فضل نے پوچھا تھا میرے امام سے، اس نے کہا مولا ہر انسان کے اوپر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ فرمایا 2. مولا کام کیا کرتے؟ فرمایا ایک نیکیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے. اس نے کہا مولا جب انسان نیکی کرتا ہے، فرمایا نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے. فرمایا اس وقت برائی والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا خاموش دیکھتا ہے. اور انسان جب برائی کرتا ہے تو فرمایا برائی والا فرشتہ لکھتا ہے اور نیکی والا خاموش بیٹھتا ہے. اس نے کہا کوئی ایسا کام ہے جو دونوں کو مصروف کر دے؟ فرمایا ہاں یہ کام ایسا جو دونوں کو مصروف کر دے. مولا وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا جب کوئی ہماری جدہ بطول کے دشمن میں لعنت کرتا ہے نیکی والا نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے، برائی والا گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے. امام سے آگے پوچھا گیا کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ایک رات.
فرمایا فضیلت، فرمایا رمضان کے مہینے کی تاک راتوں میں سے ایک رات. مولا اس رات میں کیا ہوا؟ فرمایا اس رات میں قرآن اترا تھا. مولا اس رات کی برابری فرمایا 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی. اس نے کہا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں اللہ نے قرآن زمین پر اتارا تھا. مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا یہ بڑی بابرکت والی رات ہے. مولا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس لیلۃ القدر کو نہ پا سکے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. مولا ہمسایہ بھی اچھا نہ ہو، ہمسایہ بھی کافر نکل آئے، فرمایا یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. مولا کہیں سے بھی یہ شہر میں یتیم بھی نہ ملے، فرمایا کسی مسافر کو کھانا کھلا دیا کرو. مولا کوئی مسافر بھی نہ ملے، فرمایا کسی غریب کے ساتھ رحم کر لیا کرو، مولا وہ بھی نہ ہو. مولا فرمایا کسی رشتہ دار کے ساتھ رحم کیا کرو، مولا وہ بھی نہ ملے. فرمایا زمانے میں حسن سلوک کیا کرو، مولا وہ بھی نہ ملے. بندہ چلتا گیا، امام آ گیا کہ چلتے گئے امام کے گھر کا دروازہ آ گیا، اس نے یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو. امام کا دروازہ، امام نے سچ سنا چاہے سناؤ، لیلۃ القدر قرآن میں ہماری دادی زہرا کا نام ہے. رات کو سوتے وقت ہماری دادی کے دشمن میں لعنت بھیجا کر ساری رات لیلۃ القدر سیدہ میزان ہے. اللہ سیدہ زمانے پہ پہچان ہے. یہ مطالبہ میراث نہیں ہے، یہ مطالبہ اسلام ہے. کفر اور اسلام کے درمیان ایک خلیج، ایک فرق، ایک دروازے کا نام سیدہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ صرف اور صرف کھجوروں کے باغ کے لیے دربار میں گئی ہے؟ نہیں، سیدہ دین الہی کو زندہ کرنے کے لیے گئی. شہزادی کا یوں دربار میں جانا اور یوں دربار میں جا کے گفتگو کرنا. اور سیدہ نے، میں نے شاید ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب سیدہ دربار میں گئی ہیں تو جناب سیدہ جب دربار میں بول رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول پہلے دن مکہ میں کافروں کے درمیان بول رہے ہیں. میں نے سیدہ کا جو خطبہ ہے، میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا خطبے کو کچھ حصے پڑھوں، باقی میں نے اس کو اردو پی ڈی ایف میں اور انگلش پی ڈی ایف میں دونوں میں عمران بھائی کو دے دیا ہے. ضرور بضرور آپ اس خطبے کو زندگی میں ضرور پڑھیں. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد اپنے بچوں کو 2 خطبے زبانی یاد کرواتے ہیں، ایک خطبہ فدق، ایک خطبہ غدیر. کیا بات! ہم اہل بیت اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں یہ 2 خطبے یاد کرواتے ہیں. اور بہت دیر تک شیعہ مذہب کے ہاں یہ شعار رہا ہے. اس خطبہ فدق کو پہچان بنا کے شیعوں کی بچوں کو یاد کروایا جاتا تھا. اپنے بچوں کو، اس کی میں نے انگلش ٹرانسلیٹ بھی بھیج دی ہے، اردو بھی بھیج دی ہے، اس کو ضرور ایک دفعہ اپنے بچوں کو پڑھوائیں کہ جناب سیدہ کہتے ہیں. پھر وہ خطبہ پڑھنے کے بعد وہ کبھی بھی بطول کے دشمن کی عزت نہیں کرتے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے، ورنہ زمانہ جتنی تیزی سے کروٹیں لے رہا ہے، جتنی شدت سے امن کے بھکاری اہل بیت کے دروازے سے لوگوں کو خواری کروا رہے ہیں. نہیں نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس 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 ٹھیک ہے، بس جو اچھا تھا جو برا تھا وہ ہو گیا، بس اب چھوڑ دیں. یہ شیعہ عقیدہ ہی نہیں ہے. جس نے آسانیوں سے علی لینا ہے وہ کہیں اور چلا جائے. علی جمعرات والا پیر نہیں ہے. مشکلوں میں رہنے کا نام شیعت، لا کہنے کا نام شیعت، نہیں کہنے کا نام شیعت، انکار کرنے کا نام شیعت. نہیں 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 ایسا نہیں کر سکتے، دیکھیں حالات خراب ہو جاتے ہیں. میں امام بارگاہ حسینیہ بریڈ فورڈ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہو کے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں، جو ویڈیو کے ذریعے اس مجلس کو سنیں، ان سے میں اپنے مجمع کو ایک لمحے کے لیے اپنے مجمع کے سر سے یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اور میرا ذاتی عقیدہ ہے اور میں ذاتی حیثیت کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اگر بطول کے حق پڑھنا فساد ہے، مجھ سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے.
میں یہ اقرار پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں، میں یہ پورے ہوش و حواس میں اقرار کر رہا ہوں عمران۔ اگر جناب سیدہ کا حق پڑھنا فساد ہے پھر مجھ سے بڑا فسادی کوئی نہیں۔ اگر علی کے فضائل کا پرچار کرنا غلو ہے تو مجھ سے بڑا غالی کوئی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کے حق میں دفاع ہونے کا نام کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہونا ہے تو پھر میں اس ایجنسی کی بغیر تنخواہ کے نوکری کروں گا جو ہمیں اہل بیت کے حق کے لیے دے رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے بھائی مجھے میں تو اس ایجنسی کی بغیر تنخواہ کے نوکری کروں جو ہمیں کہہ کے ممبروں پہ جا کے علی پڑھو۔ ان ممبروں سے ہمیں علی پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ کا حق ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا ہے مدرسہ غربیہ بغداد میں بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا، اب اس نے اپنی اہل سنت ہے، معتزلی ہے، اس نے لکھا ہے اپنی شرح نہج البلاغہ میں، اس نے کہا میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب بیٹھے ہوئے تھے تنہائی میں، میں نے کہا استاد محترم آپ کے میرے سوا کوئی نہیں بیٹھا، مجھے صرف اتنا بتائیں زہرا حق پہ تھی؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں سیدہ حق پہ تھی۔ اس نے کہا مسئلہ قضیہ فدق میں خلیفہ حق پہ تھا یا فاطمہ بنت محمد؟ استاد ایک لمحے کے لیے ابی حدید کہتا مجھے دیکھا اور کہنے لگا فاطمہ بنت محمد۔ اس نے کہا پھر خلیفہ نے حق کیوں نہیں دیا؟ ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی سانس بھر کے ابی حدید کہتا میرے استاد نے کہا اگر وہ حق دے دیتا سیدہ اگلے دن علی کی خلافت لینے آ جاتی، کیونکہ زہرا کا سوال صرف جگیر کا سوال نہیں تھا، استحقاق کا سوال تھا۔ اگر وہ استحقاق ہی تسلیم کر جاتا، اہل بیت کے رائٹس ہی مان جاتا، تو پھر پہلا حق یہ تھا کہ اگر تم نے اہل بیت کے حقوق مان لیے تو پھر علی کا حق کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ سوال زہرا صرف جگیر فدق نہیں تھا، یہ خلافت علی کا سوال تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی لمحے پر سوال کو فراموش کر دیا تاکہ یہ اگلا سوال خلافت علی کا نہ آ سکے۔ اس کی ایک دلیل میرے پاس موجود ہے، میرا سلام ہے اس استاد کو جس نے اپنے شاگرد کے سامنے یہ حق گوئی کی۔ اس کا مجھے جواب تاریخ میں ایک جگہ پہ ملا جب ہارون رشید نے امام سے پوچھا ساتویں شہنشاہ سے، اسے اگر میں فدق واپس کرنا چاہوں، اگر میں کرنا چاہوں، میں کر تو نہیں رہا، اگر میں کرنا چاہوں تو مجھے بتا سکتے ہو؟ ساتویں امام موسی کاظم سے پوچھا کہ فدق کا رقبہ کتنا ہے؟ امام نے کہا تو نہیں دے سکتا۔ حدیث کی جو بھی کتاب اٹھاؤ گے اس میں لکھا، اسے کہ میں دوں گا اگر آپ مجھے رقبہ بتا دیں۔ امام نے کہا سن، اس کی پہلی حد سمرقند، ایک افریقہ، ایک بحر خضر اور ایک مکہ۔ اس نے دیکھ کہا میں نے فدق پوچھا ہے، یہ آپ نے میری حکومت کا رقبہ بتایا ہے۔ نا سنیے گا، یہ میری حکومت کا رقبہ ہے، اتنی جگہ جو آپ نے بتائی اس میں اسلامی حکومت ہے میری قائم، میں فدق پوچھ رہا ہوں، آپ حکومت کا رقبہ بتا رہے ہیں۔ امام نے کہا اصل مطالبہ فدق ہی نہیں تھا، حکومت ہے تیری۔ اس کا میری اسلامی حکومت کا فدق کے ساتھ کیا تعلق؟ امام نے کہا بھول گیا جس نے چھینا تھا اسے یہ کہہ کے چھینا تھا ہمیں فدق اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے مجاہدین کو تنخواہیں دینی ہے، ہمیں جنگی اسلحہ خریدنا ہے، ہمیں لشکر بنانے ہیں۔ اس کا مطلب تم نے فدق ہم سے چھینا، اس سے گھوڑے خریدے، اس سے تلواریں خریدی، اس سے مجاہدوں کو تنخواہیں دی، پھر وہ جہاں گئے جو رقبہ اسلام میں آتا گیا وہ تیری حکومت میں نہیں آیا، ہماری جاگیر میں آیا۔ اور اگر آج کوئی سوال کرے کہ فدق کہاں ہے تو جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے، کیا بات ہے، یہ سارا رقبہ فدق کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زہرا کا بیٹا آئے گا وہ صرف مدینے میں حکمرانی نہیں کرے گا، ہر اس جگہ پہ جا کے حکمرانی کرے گا جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ پھیل چکا ہے۔ جہاں اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے وہ ہر زمین مقروض فدق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مقروض فدق ہے ہر وہ جگہ جہاں جہاں تک آج اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے۔
جناب سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو سیدہ نے دربار میں آ کے ایسے گفتگو کی جیسے بچوں کو اسلام بتایا جاتا ہے. سیدہ نے پہلے اللہ ان کے درمیان ایسے پڑھا, ایسے اللہ پڑھا اس کے درمیان. میں لے کے آیا تھا خطبہ, میرا دل تھا کہ میں اس خطبے کو مکمل پڑھوں, لیکن تفصیلی خطبہ ہے, میں نے اس لیے ان کو کر دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان سے ضرور وصول کیجیے گا, اور ضرور وصول کیجیے گا, ضرور اس کو زندگی میں ایک بار پڑھیے گا. جناب سیدہ نے آ کے ان کے سامنے اللہ ایسے پڑھا جیسے یہ اللہ سے واقف ہی نہیں ہے. خطبے کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ پڑھا گیا, توحید پڑھی گئی, توحید کی صفات پڑھی گئی, اللہ کی ذات پڑھی گئی, اللہ کی صفات پہ سیدہ نے ایسے بات کی, مجمع خاموش. اس کے بعد سیدہ خود ام ایمن کہہ رہی ہے کہ جب جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلی تھی تو سیدہ نے ایک چادر بطور مکنا اوڑی ہوئی تھی, اس کے اوپر پھر ایک چادر اوڑی ہوئی تھی, یعنی کہ چادر کی بھی چادر تھی سیدہ کے پاس. جو کسائے سیدہ تھی اس کے اوپر بھی ایک چادر تھی. اور کنیزیں کہتی ہیں کہ سیدہ کی چادر جو ہے وہ زمین پہ ایسے خط کر رہی تھی کہ پاؤں کے نشان بھی چادر مٹا رہی تھی. چادر ایسے زمین پہ آ رہی تھی کہ جو سیدہ جہاں سے چل رہی تھی وہ قدموں کے نشان چادر کے ساتھ مٹ رہے تھے. سیدہ آئیں, سیدہ نے آ کے پہلے, میں فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں, سیدہ نے پہلے آ کے ایک ٹھنڈی آہ بھری. یہ آہ مظلوم کی آہ تھی. سیدہ کی آہ میں اتنا اثر تھا پوری مسجد سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. سیدہ اتنے مظلومانہ طریقے سے سیدہ نے پہلی آہ بھری, ایک سسکی لی سیدہ نے. پھر اس کے بعد سیدہ نے اپنے آپ کو صبر کیا, صبر کر کے گفتگو شروع کی, اللہ کی وحدانیت پڑھنی شروع کی. اللہ کی وحدانیت پڑھنے کے بعد سیدہ نے کہا سمیں میں بتاؤں, اللہ نے ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو شرک سے پاک کیا. بی بی علتیں بتا رہی ہے, وجہ بتا رہی ہے, دین کی چیزوں کے واجب ہونے کی علتیں زہرا بیان کر رہی ہے, جبکہ یہ حق تھا تخت پہ بیٹھا خلیفہ بتاتا کہ دین کیا ہے. میں ممبر پہ ذکر کر رہا ہوں اور مجھے مجمع سے ادھر سے کوئی ایک بچہ اٹھے اور وہ کہے رکیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ممبر کا حق کیا ہے. تو اس بچے کے علم کو دیکھنے سے پہلے لوگ میری نفی کو دیکھیں گے کہ یہ ایک بچہ اسے خاموش کروا رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں, رک جا, مجلس کیسے پڑھتے ہیں. اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے, اور زہرا کہہ رہی رک میں تجھے بتاتی ہوں دین کیا ہے. یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. سیدہ کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ نے ایمان کے ذریعے دلوں کو شرک سے پاک کیا. اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تکبر کا خاتمہ ہو سکے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا. اب میں جب سیدہ کا یہ خطبہ پڑھوں تو میں نے کہا تھا کہ اس خطبے کی میں کوشش کرتا تھا کہ پوری شرح اگلی کسی نہ کسی مجلس میں ضرور پڑھوں گا. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے اس خطبے کی ایک ایک شرح پڑھوں. سیدہ یہ نہیں بتا رہی کہ ہم نے نماز کیوں پڑھی, سید یہ بتا رہی کہ اللہ نے واجب کیوں کی. اچھا یہ کس کو پتا ہے کہ اس نے کیوں واجب کی. نظر شاہ صاحب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم زمین سے اناج لیتے ہیں, عمران بھائی ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہم زمین سے پانی لیتے ہیں, لیکن ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے زمین کیوں بنائی تھی. یہ تب ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یا تو میں خدا ہوں اور یا اس نے مجھے بتایا ہے کہ کیوں بنائی ہے. سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نماز کیوں پڑھی. سیدہ کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ نے واجب کیوں کی. اتنے دشمنوں میں سے ایک زبان نہیں بولی کہ تو نبی نہیں ہے, تو رسول نہیں ہے, تیرے اوپر تو وحی نہیں آتی, تو کیسے بتا رہی ہے کہ کیوں واجب کی. خاموش ہو کے ان کا سننا اس بات کی دلیل ہے. انہیں پتا تھا کہ اس سے ہی پتا ہے کہ کیوں واجب کی, اس سے ہی پتا ہے کہ کیوں واجب کی. پھر میں بتاتی ہوں کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی. اس لیے واجب کی کہ تاکہ تکبر کا خاتمہ ہو. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ دلوں کو خلوص سے بھر سکے. جی ایک ایک عبادت. اللہ نے زکات کو اس لیے واجب کیا
تاکہ تمہارے مالوں کو پاک کر سکے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت کا اتحاد زمانے کو دکھا سکے. یہ کہنے کے بعد اگلے 2 جملے سننا, پوری عبادات کی ایک لمبی فہرست ہے, آخری 2 جملے سننا. بیوی نے کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم اطاعت پروردگار کر سکو. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت میں نظام آ سکے. کون پڑھے گا ایسے علی؟ کون پڑھے گا ایسے علی ولی اللہ؟ کیا بات ہے گلاب جی. یوں امیر المومنین کو کھڑا کر کے بی بی نے علی کا تعارف, اس نے تمہاری, اس کی تلوار نے تمہیں یہ دیا. تم اپنے اونٹوں کے کوہانوں میں گردنیں دے کے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے تمہیں فخر سے سر اٹھا کے چلنا سکھایا. کیا بات. تم رہ جاتے کفر کی بستیوں میں اگر یہ اسلام کو صبح نہ دیتا. یہ احتجاج سیدہ نہیں تو اور کیا ہے, یہ تبرہ نہیں تو اور کیا ہے. سیدہ نے تعارف کروایا امیر المومنین کا, ان کے خاندان کے تعارف کروائے, ان کے باپ دادا کے بارے میں بتا. صرف خطبہ یہاں بنا رکا, پھر بی بی یہاں سے گھر گئی ہے, اور گھر جانے کے بعد پھر انصار کی خواتین بی بی کے پاس گھر آئی ہیں. پھر بی بی نے خطبے کا اگلا حصہ ان خواتین کو کہا, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. بی بی نے کہا جاؤ جا کے اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو بتا دینا کہ تم نے جہنم خرید لی ہے. میں نے جو خطبہ سینڈ کیا ہے اس کے اندر وہ انصار کی خواتین کا خطاب ہے. بی بی نے کہا جاؤ جا کے اپنے گھر میں اپنے مردوں کو بتا دینا کہ تم جہنم خرید چکے ہو. اگلا جملہ بی بی نے کیا کہا, کس سے مخاطب تھی بی بی؟ آج کے دور کے مسلمانوں سے, وہ لوگ جو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نبی کے جانشین ہیں. بی بی ان سے کہہ رہی تھی اب تمہاری رسی ڈھیلی ہے, اب تم سے حشر کے دن سوال کریں گے, اب تم سے ہمارا پروردگار حساب لے گا, ان قریب تم ذلت میں چلے جاؤ گے. اور وہ زہرا ما کانا ما یکونا, جو جانتی تھی جو ہو چکا اور جو یہ بھی جانتی ہے جو ہوگا, وہ کہہ رہی ہے کہ اب تمہارے لیے اس دنیا میں کہیں بھی امان نہیں ہے. میری آہ میری بد دعا تمہارا پیچھا کرے گی, میری بد دعا تمہارے تعاقب میں رہے گی. انصار کی خواتین روتی ہوئی گھر سے نکلی زہرا کے, کہ زہرا نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں, اس نے ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا. خاموش ہو گئی زہرا کی